نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات، اور انسان بھی ایسا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی، مکمل، معذور نہیں بنایا، اور یہ سارے فیصلے اس نے ہمارے مانگے بغیر کیے. ماں کے پیٹ میں ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اگر آنکھ نہیں ہوگی تو ہمارا کیا نقصان. اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دی، مکمل انسان بنایا، اور پھر عقل بھی دے دی، پاگل نہیں بنایا کہ جو اگر ہو یا چھین لی جائے. کتنی دیر لگتی ہے؟ بادشاہ کی بادشاہت، مالدار کا مال، خوبصورت لوگوں کا حسن و جمال، کچھ کام نہیں آتا. ایسے آدمی کی جگہ پاگل خانہ ہوتا ہے. اللہ نے اپنے فضل سے عقل عطا کر دی، اور یہ ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد ایمان عطا کیا کہ جو اگر نہ ہو تو پھر انسان ہونے کا فائدہ نہیں. ذرا سوچئے سنجیدگی کے ساتھ، دل میں جھانکیے اپنے کہ ساری چیزیں ہوتی، لیکن ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا تو ہم فائدے میں رہتے یا خسارے میں رہتے. انسان ہونے کا فائدہ ہی جب ہے جب ایمان پر زندگی گزرے اور ایمان پر موت آ جائے. ساری زندگی کا، انسان کا، انسانیت کا سارا دار و مدار ایک چیز پر ہے، ایمان پر موت آ جائے. اگر ایمان پر موت نہ آئے، یعنی ایمان کی حالت میں انسان اس دنیا سے رخصت نہ ہو، تو کچھ بھی کر لے، کچھ بھی ہو جائے، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر وہ ہمیشہ کی زندگی دکھ، مصیبت، جہنم اور خدا کی ناراضگی. تو ساری چیزوں کا مدار جو ہے، ساری کامیابیوں کی ضمانت جو ہے، وہ ایمان پر خاتمہ ہے. سب لوگ دنیا میں جتنے آئے، ان کی سب کی کامیابی بس اس پر ہے، اور بڑے بڑے لوگ اسی تمنا میں زندگی گزارتے رہے کہ کیسے ہمارے مرتے وقت یہ ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. اللہ نے اپنے فضل سے یہ عطا فرمایا. اب یہ ہمارے پاس باقی رہ جائے، یہ ہے مشن کہ مرتے وقت تک یہ باقی رہ جائے. یہ ہماری کوشش سے ہوگا یا اللہ کی مہربانی سے ہوگا؟ کائے سے ہوگا؟ اللہ کی مہربانی سے ہوگا. اور اللہ کی مہربانی کیسے حاصل ہوگی؟ اپنی مرضی کرنے سے یا اللہ کی مرضی کرنے سے؟ موٹی سی بات ہے، اللہ تعالی تو ہمارا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے.
وہ راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہی ہے. جب ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں, کہاں کہاں نہیں دھکے کھاتے, کتنی جد و جہد کرتے ہیں کہ دنیا والے ہم سے راضی ہو جائیں. دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہو, کوئی ایس پی ہو, کوئی ڈی ایم ہو, کوئی سی ایم ہو, کوئی پی ایم ہو, کتنی کوشش ہوتی ہے, لیکن وہ جو ساری بادشاہ کا مالک ہے, پیدا کرنے والا, جلانے والا, زندگی دینے والا, موت دینے والا, رزق دینے والا, بیماری شفا دینے والا, سب سے بڑا حکیم, اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی مہربانی ہو جائے گی, مہربانی ہو جائے گی, ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پنجاب کے ایک بہت بڑے صوفی تھے, بزرگ تھے, وہ کہتے فرماتے تھے عدل فضل کرے تا چھٹیاں, فضل کرے تا چھٹیاں, عدل کرے تا لٹیاں. اگر ان کا فضل ہو جائے گا تو ہم چھوٹ جائیں گے, اور اگر وہ عدل کریں گے, انصاف کرنے پہ آ جائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. ظلم تو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ صرف انصاف کرنے پر آ گئے, حساب لے لیا ہم سے, تو ہم برباد ہو جائیں گے. کامیابی کاہے میں ہوگی؟ اللہ کے فضل سے ہوگی. اور اللہ کا فضل, یہ ایمان کے بارے میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بھائی ایمان تو پیڑ کی طرح ہے, نولائی کرو گے, پانی دو گے, کھاد دو گے, اس کی خدمت کرو گے, دیکھ بھال کرو گے, یہ پھل پھول دے گا, پھلے پھولے گا, تمہیں اچھا پھل دے گا. اور اگر اس کو چھوڑ دو گے, لاپرواہ ہو جاؤ گے, تو یہ پھر سوکھ جائے گا, پھل کم ہو جائیں گے, چھوٹے ہو جائیں گے, ذائقہ بگڑ جائے گا, اور آخر میں انجام یہ کہ سوکھ بھی سکتا ہے. اور اگر تم اس میں تیزاب ڈالو گے, ایسڈ ڈالو گے, تو یہ یقینی طور پر سوکھ جائے گا. فرماتے تھے گناہ کرنا, گناہ کرتے رہنا, گناہ کی عادت ڈال لینا, یہ ایسا ہے جیسے ایمان کے درخت میں تیزاب ڈالنا. عادت ڈال لینا. دیکھیے گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں, کوئی انسان ایسا نہیں انبیاء کے علاوہ جو گناہ سے پاک ہو. یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں. اس کے لیے راستہ بتا دیا, اس کی دوا بتا دی, توبہ کرتے رہو, استغفار کرتے رہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی, شام کو پی صبح کو توبہ کر لی, یہ نہیں ہے مطلب. مطلب یہ کہ یہ عزم کر لے انسان کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. مثلا غصہ آ گیا, غصے میں گالی بک دی. اچھا گالی بکنا تو آج کل فیشن ہو گیا, اور مسلمان کا تو ترے امتیاز ہے. گالی بکنا مسلمانوں کی خصوصیت ہے, پہچان ہے. اب تو میں نے یہ دیکھا کہ کسی سے محبت میں بھی گالی بکتے ہیں. دو دوست آپس میں مذاق کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گندی گندی گالیاں بک رہے ہیں. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, برائی نہیں سمجھتے, عیب نہیں سمجھتے. کتنی بدنصیبی کی بات. تو غصے میں آ کے کسی کو گالی دے دی, یہ جان بوجھ کے نہیں کیا, غلطی ہو گئی. کسی کی غیبت کر دی, کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیا, کسی کا مذاق اڑا دیا, کسی کو دکھ پہنچا دیا. آپ سے بھول ہو گئی, انسان ہے, بھول ہو گئی, توبہ کر لیں گے, بات ختم ہو جائے گی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, پاک صاف ہو جاتا. تو گناہ ہوتے رہے, ہو جائیں, کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو. بہت سارے گناہ چھوٹے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا حقوق میں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو, چاہے ان کی توبہ کری ہو یا نہ کری ہو, نیکیوں کے بدلے میں ان گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے, اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے انسان سے معاملے کو ختم کرنا پڑتا ہے. کسی کا حق دبا لیا, ادھار لیا, واپس نہیں کیا, آپ کو اسے دینا پڑے گا.
نہیں دیں گے معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے، بدلہ دیا جائے۔ بدلہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ ہمارے ذمہ پڑ جائیں گے اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا حق دبا لیا، ڈول کاٹ لی، کھیت میں سے گنا نکال لیا آتے جاتے، یہ تو عام بات ہے، دو ٹرالی اپنی لوڈ کریں گے لیکن کھانے کے لیے پڑوس والے سے توڑیں گے، تو اپنے حرام مال میں، اپنے حلال مال میں حرام ملا لیا، سب ناپاک کر دیا۔ تو بندوں کا حق ہمارے ذمہ رہے گا، وہ معاف نہیں ہوگا، اس کو معاف کروانا پڑے گا۔ کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کری ہے، کسی پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی سے لڑائی لڑی ہے، کسی کو بے عزت کیا ہے، جب تک اس سے معافی مانگ کر کے ختم نہیں کریں گے تب تک معافی نہیں ہوگی۔ میں واپس آتا ہوں اس بات پر جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان، فرماتے تھے ایمان درخت کی طرح ہے، اس کو پانی دو گے، اس کی خدمت کرو گے، تمہیں پھل پھول دے گا۔ پھل کیا ہے؟ ایمان کا پھل کیا ہے؟ سن لیجئے، زندگی کی مٹھاس۔ ایمان کا پھل ہے زندگی کا سکون۔ یہ تو دنیا میں انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ تم کو بے نیاز کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو وہ مٹھاس والی زندگی دیں گے جو زندگی اربوں پتی آدمیوں کو نصیب نہیں ہے، کسی کو نصیب نہیں ہے۔ ایمان والوں کو وہ مٹھاس کی زندگی عطا فرمائیں گے، عزت کی زندگی عطا فرمائیں گے، اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں ملے گا پھر، اور جب مرنے لگو گے تو خدا کا نام لیتے ہوئے جاؤ گے انشاءاللہ، اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کری جائے گی۔ اور آخرت کی زندگی تو پھر ایک مرتبہ موت آ جائے خدا کے نام کے ساتھ، بس آدمی کامیاب ہے، پھر کوئی ٹوٹا نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ لوگوں کے حق اپنے اوپر ہونے نہیں چاہیے، اللہ کے حق کو، حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اب یہ جو اتنی قیمتی چیز ہم کو ایمان مل گئی، یہ ہماری اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہونا ہے۔ جیسے ہمارے بزرگوں سے ہم کو ایمان مل گیا، بغیر کوشش کے، بغیر قربانی کے، بغیر جد و جہد کے، اللہ نے اپنے فضل سے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ ذرا بولنا آیا تو ماں نے بابا اپنے کلمہ سکھا دیا، بس جی مسلمان ہو گئے۔ اب زندگی اس ایمان کے یقین کے ساتھ گزاری جائے کہ بچوں میں بھی، نسلوں میں بھی وہ ایمان منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالی آپ کے، ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ہم کو یہ مدرسے عطا فرما دیے، یہ مدرسے ہیں جو نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور سمجھ لیجئے، آپ لوگوں کی توجہ سے، آپ لوگوں کی قربانی سے، آپ لوگوں کی کوشش سے اللہ نے ان مدرسوں کو چلایا ہوا ہے، لیکن کام پورا نہیں ہوتا۔ آدھا کام ہوتا ہے اگر اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں کریں گے آپ، یعنی پیسہ بھی دیں گے اور اپنے نسلوں کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کریں گے۔ کوئی منع نہیں کرتا دنیاوی تعلیم دینے سے، لیکن ایسی دنیاوی تعلیم جو بغیر دین اور دینی تربیت کے ہو، جس کے نتیجے میں جب بوڑھا باپ مرے تو اولاد جنازے کے لیے نہ کھڑی ہو، کنارے پہ کھڑی ہو جائے۔ ہے نا ایسے جوان؟ جی کپڑے پاک نہیں ہیں، جی مولوی صاحب تم پڑھا دو جنا۔ کس کے جنازے کو کہہ رہا ہے؟ اپنے باپ کے جنازے کو کہہ رہا ہے، کسی اور کے نہیں، اپنے باپ کے جنازے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو یہ بدنصیبی اس کی کم ہے، اس مرحوم کی زیادہ ہے جس نے اس کو اتنا بھی نہیں سکھایا کہ کپڑے پاک رکھنے کیوں ضروری ہے۔ ایسی حالت تو ہونی چاہیے کہ نماز جنازہ ہی پڑھ سکے آدمی۔ تو میرے بھائیوں، یہ مدرسے اللہ نے ہمارے بزرگوں سے، آپ لوگوں کے، ہمارے سب کے بزرگوں سے ان مدرسوں میں
کام لے لیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں پوری طاقت سے حصہ لینے کی، مال سے بھی اور جان سے بھی پوری طاقت سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.